السلام علیکم، امید کرتا ہوں یار صاحب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے میں چیپٹر نمبر 8 سٹارٹ کرنے والا ہوں، تو اس سے پہلے چیپٹر نمبر 7 کے چاند ایک سوال رہ گئے تھے، تو ان کو پہلے ریڈ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، ولی گجراتی یہ ایک مشہور کتاب ہے، یہ کس نے لکھی تھی؟ سید ظہیر الدین مدنی نے۔ دوسرا سوال ہے، چینی پیر کے نام سے کون سا عظیم شاعر مشہور ہے؟ تو ولی۔ دلی پہلی مرتبہ کس کے ساتھ دلی آئے؟ ولی پہلی مرتبہ کس کے ساتھ دلی آئے؟ تو ولی جو ہے پہلی مرتبہ جو دلی آئے تھے وہ ابو المعالی کے ساتھ آئے تھے۔ دوسری مرتبہ اپنے دیوان کے ساتھ کب آئے دلی؟ تو دوسری مرتبہ ولی کب آئے تھے؟ تو وہ 1720 میں آئے تھے۔ کلام ولی کو پیرس سے کس نے شائع کیا؟ تو سب سے پہلے کلام ولی کو پیرس سے گارساں تتاسی متشرک تھے، اس نے شائع کیا تھا۔ حیات محلقہ ایک مشہور کتاب ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ غلام حسین صمدانی کی ہے۔ اب ہم چیپٹر نمبر 8 شروع کرتے ہیں۔ تو چیپٹر نمبر 8 میں ذرا بک سے بھی آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو یہ ڈاؤٹ ختم ہو جائے کہ یہ اسی کتاب سے بنے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اب چیپٹر نمبر 8 ہے، شمالی ہند میں اردو ادب۔ تو اس میں یہ عالم میں انتخاب پہلا شعر لکھا ہوا ہے۔ دلی جو ایک شہر تھا، عالم میں انتخاب، یہ میر تقی میر کا ہے۔ اس طرح یہ چیپٹر نمبر 8 جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو میں نے اس کی آبجیکٹو بنائی ہے اس کی طرف اب آتے ہیں۔ اب سب سے پہلا سوال ہے کہ دلی کو عالم میں انتخاب کس نے کہا؟ تو یہ میر تقی میر نے کہا۔ اور دلی کو ست جگی کس نے کہا؟ تو یہ میر امن نے کہا۔ دولت نامہ بی بی فاطمہ یہ کس کی کتاب ہے مشہور؟ یہ اسماعیل امروہی کی ہے۔ ملا نوری کون سے عہد کا شاعر تھا؟ تو ملا نوری جو ہے یہ اکبر بادشاہ جو مغل تھا اس کے عہد کا شاعر تھا۔ بکٹ کہانی 12 ماسا اس کے مصنف کون ہیں؟ محمد افضل۔ اب بکٹ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اب بکٹ کے لغوی معنی ہے خوفناک، کٹھن، مشکل، دکھ۔ بکٹ کہانی کے مرتبین کون کون سے ہیں؟ یہ ہے نور الحسن ہاشمی اور مسعود حسین خان۔ اب ایک مشہور زمانہ شاعر تھے شاہ مراد، کا تعلق کون سے علاقے سے تھا؟ تو یہ چکوال سے تھا۔ اب سوال نمبر 9 ہے، اردو قدیم دکن اور پنجاب میں، یہ کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر باقر کی۔ سوال نمبر 10 ہے، شیخ عبد الشکور شاکر کا تعلق کون سے علاقے سے تھا؟ تو یہ اٹک سے تھا۔ ہجویات اور جٹلیات کی صورت میں پنڈورا کا صندوق کس نے کھولا؟ تو سب سے پہلے ڈاکٹر سلیم اختر کے مطابق یہ جعفر جٹلی نے کھولا۔ مہنگائی پر شعر کہنے کی پاداش میں گردن کٹوانے پر پہلا مزاحمتی شاعر قرار دیا جا سکتا ہے، ڈاکٹر سلیم اختر کے مطابق کس کو قرار دیا جا سکتا ہے؟ جعفر جٹلی کو۔ تلاش و تعبیر ایک مشہور زمانہ کتاب ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ ہے رشید حسن خان کی۔ رشید حسن خان کا اردو کا پہلا اشوب نگار کسے تسلیم کرتے ہیں؟ تو یہ جعفر جٹلی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہجو نوکری اور قطع در بیان نوکری کس نے جو ہے نا یہ ہجو قلم بند کیے تھے؟ یہ جعفر جٹلی نے کیے تھے۔ جٹل نامہ جو کلیات جعفر جٹلی ہے اس کو کس نے مرتب کیا ہے؟ رشید حسن خان نے۔ ہجو دختر مرزا ذوالفقار بیگ کوتوال دہلی یہ کس کی ہے؟ یہ جعفر جٹلی کی ہے۔ اس طرح ہجو عصمت اللہ بیگم یہ بھی اس کی ہے۔ جعفر جٹلی کا تخلص کیا تھا؟ تو جعفر جٹلی کا تخلص تھا جعفر۔ ایک مشہور زمانہ شعر ہے، یہ کس کا ہے؟ جب سجیلے خرام کرتے ہیں ہر طرف قتل عام کرتے ہیں، تو یہ فائز دہلوی کا مشہور زمانہ شعر ہے۔ نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 20 ہے، دیوان آبرو کس نے مرتب کیا؟ ڈاکٹر محمد حسن۔ سب سے پہلا تذکرہ کس کا ہے؟ میر کا ہے، نکات الشورى۔
اردو شعراء کے تذکرے اور تذکرہ نگاری، یہ ایک مشہور زمانہ کتاب ہے، یہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی ہے۔ آگے نکات الشعراء، نکات الشعراء جو تذکرہ ہے سب سے پہلا، اس میں کتنے شعراء کا ذکر ہے؟ تو 102۔ اسی طرح ایک تذکرہ ہے ریختہ گویا، جس میں 98 شعراء کا ذکر ہے، اور یہ کس کا ہے؟ یہ ہے فتح علی حسین گردیزی کا۔ اسی طرح مشہور زمانہ ہے تذکرہ محضن نکات، تو اس میں جو ہے 118 شعراء کا ذکر ہے، یہ قیام الدین قیم چاند پوری کا ہے۔ اسی طرح مجموعہ نغز ہے جس میں 696 شعراء کا ذکر ہے، یہ قدرت اللہ قاسم کا ہے۔ اسی طرح عیار الشعراء ہے جس میں 851 شعراء کا ذکر ہے، یہ خوب چند زکا کا ہے۔ اسی طرح طبقات شعراء ہند جو ہے تذکرہ، یہ فیلن نے اور مولوی کریم الدین نے اکٹھے لکھا تھا۔ اسی طرح ایک ہے طبقات الشعراء یا تذکرہ ہندی، تو یہ قدرت اللہ شوق کا ہے۔ تذکرہ ہندی گویاں کے نام سے اگر ہو تو مصفی کا ہے، تو یہ نام ذرا ملتے جلتے ہیں، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح ہے تذکرہ شعراء اردو، یہ میر حسن کا ہے۔ گلشن بے خار، یہ بھی مشہور زمانہ ہے، یہ شیفتہ کا ہے۔ اسی طرح گلشن بے خزاں، یہ غلام قطب الدین باطن کا ہے۔ تذکرہ سراپہ سخن، یہ میر محسن علی محسن لکھنوی کا ہے۔ اب پہلا تذکرہ جو اردو میں لکھا گیا، پہلا تذکرہ جو اردو میں لکھا گیا، یہ گلشن ہند ہے، مرزا لطف علی کا، یہ امپورٹنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے عقد سریہ اور تذکرہ ہندی، یہ کس نے لکھے تھے؟ مصفی نے لکھے تھے۔ اس طرح تذکرہ ہندی گویاں اور ریاض الصفا، یہ بھی اس نے لکھا تھا، مصفی نے لکھا ہے۔ تو یہ کتاب ہے ہسٹری آف ہندی اینڈ ہندوستانی لٹریچر، یہ گارساں تتاسی کی ہے۔ اردو شاعرات کا اولین تذکرہ، یہ بہارستانی ناز ہے جس میں 174 فیمیل شعراء کا ذکر ہے، یہ حکیم فصیح الدین رنج کا ہے۔ تذکرہ چمن انداز، یہ درگا پرساد نادر کا ہے جس میں 144 شاعرات کا ذکر ہے۔ تذکرہ نادری، جس میں 53 شاعرات کا ذکر ہے، یہ قلب حسین نادر کا ہے۔ اب زبان ریختہ میں نقاش اول، ڈاکٹر سلیم اختر کے مطابق نقاش اول زبان ریختہ، یہ مرزا مظہر جان جانا کو کس نے کہا؟ تو یہ مصفی نے کہا، ٹھیک ہے۔ نقاش اول زبان ریختہ مرزا مظہر جان جانا کو کس نے کہا؟ مصفی نے کہا۔ سراج الشعراء، مراج المحققین جیسے القابات سے نوازا کیا۔ سراج الشعراء، مراج المحققین، تو یہ شیخ سراج علی استاد خان آرزو۔ سراج اللغت اور غریب اللغات، یہ کس کی ہیں؟ یہ بھی اسی کی ہیں، خان آرزو کی۔ اسی طرح عبد الواسع ہانسوی کی تالیف نوادر الفاظ کو ترمیم کر کے تنسیخ کے بعد کس نے اس کو مدون کیا؟ یہ نوادر الفاظ کو یہ خان آرزو نے اس کو ترمیم کیا تھا۔ مجمع النفائس فارسی شعراء کا ایک مشہور زمانہ تذکرہ ہے، یہ بھی خان آرزو کا ہے۔ سودا اور رنگین جیسے شعراء کی آبیاری کس نے کی؟ تو یہ شیخ ظہیر الدین حاتم نے کی۔ حاتم پہلے کون سا تخلص استعمال کرتے تھے؟ تو حاتم پہلے جو ہے رمزی تخلص استعمال کرتے تھے۔ یہ دیوان زادہ، بزم عشرت، در صفا قہوہ اور در صفا تماکو حقہ، یہ بھی حاتم کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 49 کی طرف آتے ہیں۔ آبرو کا پورا نام کیا ہے؟ آبرو کا پورا نام جو ہے نجم الدین عرف شاہ مبارک آبرو ہے۔ ایام کا مطلب ہے، ایام کا مطلب ہے وہم میں ڈالنا۔ صنعت ایام میں شاعر کیا کرتا ہے؟ شعر میں دو معنی پیدا کرتا ہے۔ صنعت ایام میں شاعر شعر میں دو معنی پیدا کرتا ہے، ایک معنی قریب کا ہوتا ہے اور دوسرا معنی بعید کا ہوتا ہے۔ مذہب عشق میں تیری صورت دیکھنا ہم کو فرض عین ہوا، مذہب عشق میں تیری صورت دیکھنا ہم کو فرض عین ہوا، یہ کس کا مشہور زمانہ شعر ہے؟ یہ ولی کا ہے۔ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے، تو
تو اس میں صنعت ایام استعمال کی گئی ہے۔ بے دماغی، بے قراری، بے کسی، بے طاقتی کا کیا جیے وہ روگ، جن کے جی کو یہ اکثر رہیں۔ یہ بھی میر کا شعر ہے۔ میر کی کلیات میں غزلوں کے ضخیم دواوین ہزاروں اشعار پر مشتمل ہیں۔ تو کتنے ہیں؟ یہ 6 ہیں۔ شعلہ عشق، جوش عشق، دریائے عشق، اعجاز عشق، معاملات عشق اور خواب و خیال۔ اردو کی عشقیہ مثنوی کس نے لکھی؟ یہ میر نے۔ سید مسعود حسن رضوی کے بقول اردو میں واسوخت کی ابتدا کس نے کی؟ میر نے۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ یہ کس کا مشہور زمانہ شعر ہے؟ میر کا۔ بعض اوقات کس کے کلام سے خالی پیٹ کی چڑچڑاہٹ کا احساس ہوتا ہے؟ تو یہ میر کے کلام سے۔ سودا کا دور کون سا ہے؟ 1713 سے لے کر 1781۔ سودا نے کل کتنے قصائد لکھے ڈاکٹر سلیم اختر کے مطابق؟ 43۔ سودا نے کتنے مرثے لکھے ڈاکٹر سلیم اختر کے مطابق؟ 91۔ گلکرسٹ نے یہ اعتراف کیا میں نے اردو کس کے کلیات سے سیکھی ہے؟ تو سودا کے کلیات سے سیکھی ہے۔ عشق سے تو نہیں ہوں واقف، عشق سے تو نہیں ہوں واقف، دل کو شعلہ سا کچھ لپٹا ہے۔ یہ کس کا مشہور زمانہ شعر ہے؟ یہ سودا کا۔ نالہ عندلیب کس کا دیوان ہے؟ تو یہ خواجہ محمد ناصر عندلیب ہے، جو درد کے والد تھے۔ درد کا والد کی طرف سے سلسلہ نسب کس سے ملتا ہے؟ خواجہ بہاؤالدین نقش بندی سے۔ والد کی طرف سے خواجہ بہاؤالدین نقش بندی سے، اور والدہ کی طرف سے حضرت غوث اعظم کی طرف سے۔ یہ آپ نے دونوں فرق ذرا دیکھنے ہیں اس کے۔ ہم نیکسٹ آتے ہیں، سوال نمبر 68 ہے، درد نے کس عمر میں ترک دنیا کی؟ یہ 29 برس کی عمر میں۔ درد باپ کی وفات کے بعد کب سجادہ نشین بنے؟ 39 برس کی عمر میں۔ نالہ درد کو کس نے مرتب کیا؟ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یہ کس کا مشہور زمانہ شعر ہے؟ یہ بھی درد کا ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے چٹکلے باز شاعر کسے کہا؟ چٹکلے باز۔ تو یہ نذیر اکبر آبادی کو کہا۔ نذیر کے والد کا کیا نام تھا؟ سید محمد فاروق۔ وہ جو غریب غربا کے بچے پڑھاتے ہیں، ان کی تو عمر بھر نہیں جاتی ہے مفلسی۔ یہ کس کا مشہور زمانہ شعر ہے؟ یہ ہے نذیر اکبر آبادی کا۔ ککڑی، تربوز، بھنگ، ریچھ کا بچہ، تل کا لڈو، برسات، تیراکی کا میلہ، دیوالی اور بسنت جیسی موضوعات پر مشہور نظمیں کس نے لکھی؟ نذیر نے۔ نذیر کو پہلا جدید نظم کو قرار دے کر عوامی شاعر کا خطاب کس نے دیا؟ تو اس کو حالی نے دیا تھا۔ روح نذیر کو کس نے مرتب کیا؟ یہ سید محمد محمود رضوی مخمور اکبر آبادی۔ شب جو دل بے قرار تھا کیا تھا؟ شب جو دل بے قرار تھا کیا تھا، کس کا انتظار تھا کیا تھا؟ یہ کس کا مشہور زمانہ شعر ہے؟ یہ قائم چاند پوری کا۔ اچھا، چیپٹر نمبر 8 جو ہے نا کافی لینتھی تھا، اس کے تقریباً 60 سوال ہو گئے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ چیپٹر نمبر 9 لے کے آئیں گے، جس میں ہم لکھنؤ کا دبستان شاعری دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے چیپٹر 9 کی جو ہے نا بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ پہلے میرا جو چینل تھا نا، یہ لکھا ہوگا سبسکرائب AHY، یہ پہلے والا چینل میرا یہ تھا، لیکن یہ پھر میں نے ختم کر دیا تھا۔ اب نیا چینل بنایا ہے جی کے ماسٹر کے نام سے، جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ میرا پورا ارادہ ہے ڈاکٹر سلیم اختر کے جو تمام 29 ابواب ہیں یہ اپلوڈ کروں گا۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر خواجہ ذکریہ کی جو ہے معروضی وہ اپلوڈ کروں گا۔ اس کے بعد جو 10 سے 12 جامعات کا سلیبس ہے اس کو اپلوڈ کروں گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس چینل کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور دیں، تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو بہت جلد اپلوڈ کر سکوں۔ ٹھیک ہے، یہ 1-2 دن کا جو ہے نا یہ ذرا گیپ آ گیا تھا، تو اس کے لیے جو ہے نا معذرت۔ تھینک یو ویری مچ۔